پیارے دوستوں، پرانے زمانے کی بات ہے۔ کسی گاؤں کے قریب جنگل میں ایک شرارتی چیتا رہتا تھا۔ وہ دوسرے چیتوں کی طرح آدم خور نہیں تھا، بلکہ ہر وقت جنگل میں شرارتیں کرتا اور کھیلتا کودتا تھا۔ اس کا پسندیدہ مشغلہ یہ تھا کہ وہ درختوں کی شاخوں کے پیچھے چھپ جاتا اور اچانک چھلانگ لگا کر دھاڑیں مارتا ہوا باہر نکل آتا اور لوگوں کو ڈراتا۔ خوف کے مارے گاؤں والے اپنی جانیں بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگتے تو وہ بہت لطف اندوز ہوتا۔ اپنی چمکدار آنکھوں کی وجہ سے وہ اور بھی زیادہ خطرناک لگتا تھا۔ اس کے اس عمل سے بچے دھاڑیں مار کر روتے، جبکہ بڑے اپنا سامان چھوڑ کر وہاں سے جتنی تیز بھاگ سکتے بھاگ جاتے۔ لوگ اگر چیتے کے متعلق سنتے تو پورے گاؤں میں سناٹا چھا جاتا اور لوگ اپنا راستہ بدل لیتے یا اپنا کام چھوڑ کر اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ جاتے۔ چیتے کی یہ شرارت روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ گاؤں کے لوگ اس سے بخوبی واقف تھے کہ چیتا انہیں نقصان نہیں پہنچاتا، بلکہ محض اپنی تفریح کے لیے انہیں ڈراتا ہے۔ تنگ آ کر گاؤں کے لوگوں نے ایک میٹنگ منعقد کی۔ اس میں شرارتی چیتے سے نجات حاصل کرنے کے بارے میں غور کیا گیا اور سب لوگوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ چیتے کو قابو کر کے چڑیا گھر بھجوا دیا جائے۔ میٹنگ میں ہونے والے اس فیصلے کی گاؤں کے تمام لوگوں نے حمایت کی۔ کچھ آدمی مضبوط جال اور بہت سی رسیاں لے آئے اور گاؤں کے تمام بہادر مرد اور جوان چیتے کی تلاش میں نکل پڑے۔ چیتا اس بات سے بالکل لا علم تھا کہ گاؤں کے لوگوں نے اسے پکڑنے کے لیے منصوبہ بندی کر لی ہے۔ اسے اس بات کا اندازہ اس وقت ہوا جب اس نے گاؤں کی عورتوں کو اکیلا دریا کے کنارے کپڑے دھوتے اور پانی بھرتے دیکھا۔ وہ اچھی طرح بھانپ چکا تھا کہ گاؤں کے تمام مرد اسے پکڑنے کے لیے نکلے ہیں، جب بھی وہ دریا پر نظر نہیں آ رہے اور گاؤں میں بھی سناٹا رہنے لگا ہے۔ روزانہ کی طرح اگلی صبح چیتا گاؤں کے لوگوں کو کام پر جاتے دیکھ رہا تھا۔ وہ اسی درخت پر چھپا بیٹھا تھا جہاں سے وہ اکثر گاؤں والوں کو ڈرایا کرتا تھا۔ وہ گاؤں کا سب سے پرانا درخت تھا۔ یہ کہانی جس وقت کی ہے، اس وقت درخت کے پتے اتنے گھنے نہیں تھے، مگر اب شرارتی چیتے کے چھپنے کے لیے بہت اچھی جگہ بن گئی تھی۔ چیتا ابھی بھی درخت کے گھنے پتوں میں چھپا ہوا اپنی چمکدار آنکھوں سے لوگوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسے بہت بھوک لگ رہی تھی۔ اس نے سامنے دیکھا تو چھوٹے بچے کھیل رہے تھے۔ وہ انہیں یا گاؤں کے کسی انسان کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ کسی طرح ان گاؤں والوں کو ڈرا کر یہاں سے بھگایا جائے تاکہ کچھ نہ کچھ کھانے کو مل جائے۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اسے درخت کے پتوں میں کسی چیز کی آہٹ سنائی دی۔ وہ یہی سمجھا شاید گاؤں والے اسے پکڑنے کے لیے آ گئے ہیں۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ پیچھے ایک خونخوار چیتا، جو دیکھنے میں ہو بہو شرارتی چیتے کی طرح نظر آتا تھا، کھڑا تھا۔ اب شرارتی چیتے کو ساری بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی کہ گاؤں کے لوگوں نے اتنے سال سے اسے پکڑنے کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا، مگر اب ایسا کیوں ہے؟ دراصل یہ وہی خطرناک چیتا تھا جس نے شرارتی چیتے کی شکل کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گاؤں کے ایک بچے کو زخمی کر دیا تھا، اور گاؤں والے اس واقعے کا ذمہ دار شرارتی چیتے کو ہی ٹھہرا رہے تھے، جس کا اسے بہت رنج تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اس خونخوار چیتے کو سبق سکھا کر اپنے اوپر لگے الزام کو ہٹائے گا۔ اس نے خونخوار چیتے سے کہا، تم نے بچے کو کیوں زخمی کیا؟ اس نے شرارتی چیتے کی ایک نہ سنی اور بولا، اگر اسے گاؤں والوں کا زیادہ خیال ہے تو ان کی حفاظت کرو، انہیں ڈرا کر تنگ کیوں کرتے ہو؟ شرارتی چیتے نے کہا، میرا پورا بچپن اسی گاؤں میں گزرا ہے اور گاؤں والے اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں صرف ان سے مذاق کرتا تھا، انہیں نقصان نہیں پہنچاتا تھا، مگر تمہاری وجہ سے گاؤں کے لوگ مجھ سے نفرت کرنے لگے ہیں۔ اب میں تمہیں ضرور سبق سکھاؤں گا۔ اگر خیریت چاہتے ہو تو یہاں سے فوراً جنگل واپس چلے جاؤ، ورنہ مجھے تمہارا کچھ انتظام کرنا پڑے گا۔ ابھی شرارتی چیتا اسے بات سمجھا رہا تھا کہ خونخوار چیتے نے کہا، اپنا لیکچر بند کرو، سامنے کھانا رکھا ہوا ہے، مجھ سے تو بھوک برداشت نہیں ہو رہی، میں تو چلا کھانا کھانے۔ یہ کہہ کر وہ زور سے دوڑا اور چھلانگ لگا کر باہر آ گیا۔ اس کے باہر آتے ہی ہر طرف خلبلی مچ گئی۔ لوگ اپنی جانیں بچا کر بھاگنے لگے۔ چند ہی لمحوں میں وہ جگہ بالکل خالی ہو گئی، جیسے وہاں کوئی تھا ہی نہیں۔ اس نے اپنا کھانا اٹھایا اور چلتا بنا۔
اب وہ روزانہ یہ حرکت کرتا اور نام شرارتی چیتے کا بدنام ہوتا۔ گاؤں والوں نے بھی اس بات کو شدت سے محسوس کیا کہ پہلے تو چیتا صرف لوگوں کو ڈراتا تھا، مگر اب اس نے انہیں نقصان پہنچانا بھی شروع کر دیا ہے۔ آج گاؤں کے تمام مرد درخت کے پاس تیار بیٹھے چیتے کے نکلنے کا انتظار کر رہے تھے کہ کب وہ باہر آئے اور وہ اس سے قابو کریں۔ شرارتی چیتا تو حسب معمول درخت پر خراٹے لے رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں خونخوار چیتا بھی وہاں آن پہنچا۔ شرارتی چیتا اچھی طرح جان چکا تھا کہ آج گاؤں والے جال لے کر تیار بیٹھے ہیں۔ خونخوار چیتا درخت کے پتوں میں بیٹھا اپنے آپ کو تیار کر رہا تھا کہ شرارتی چیتا زور سے دھاڑا اور اسے پیچھے سے دھکا دے دیا۔ خونخوار چیتا سیدھا سر کے بال نیچے گرا۔ گاؤں والے پہلے ہی بیٹھے تھے۔ انہوں نے جال ڈال کر خونخوار چیتے کو فوراً قابو کر لیا اور رسیوں سے اس کی ٹانگیں باندھ دیں۔ اب سب لوگوں نے مل کر ڈنڈے سے اس کی خوب پٹائی کی۔ شرارتی چیتا جو درخت پر بیٹھا ہوا تھا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک زوردار دھاڑ لگائی اور چھلانگ لگا کر درخت سے نیچے آ گیا اور اپنے پنجے کے زوردار وار سے خونخوار چیتے کو زخمی کر دیا۔ گاؤں والوں نے جب یہ دیکھا تو پریشان ہو گئے کہ شرارتی چیتا تو آزاد ہے، انہوں نے کس کو پکڑ لیا؟ شرارتی چیتا کلا بازیاں لگانے لگا اور وہاں موجود بچوں کے ساتھ اچھل کود میں مشغول ہو گیا۔ اسے دیکھ کر گاؤں والے اچھی طرح سمجھ گئے کہ شرارتی چیتا صرف شرارتی ہے، آدم خور نہیں۔ وہ خونخوار چیتا ہی تھا جو گاؤں کے لوگوں کو نقصان پہنچاتا تھا۔ گاؤں والوں نے پہلے تو خونخوار چیتے کی دھنائی کی، اچھی دھلائی کی، اس کی پٹائی کی، پھر اسے چڑیا گھر بھجوا دیا جہاں وہ ہمیشہ کے لیے قید ہو گیا۔ تو دیکھا بچہ، اسی لیے کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ اگر کوئی زیادہ غرور اور اکڑنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے اس کی سزا اس طرح ہی ملتی ہے، کیونکہ غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے۔ پیارے دوستوں، کیسی لگی آپ کو میری یہ کہانی؟ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں۔ تھینک یو۔